السلام علیکم۔ آج کا موضوع ہر اس گھر کی کہانی ہے جہاں بچے اور اسمارٹ فونز موجود ہیں۔ اسکرین ٹائم ختم ہونے پر بچوں کا وہ اچانک والا شدید غصہ جسے ہم میلٹ ڈاؤن کہتے ہیں۔ آج کی اس تفصیلی وضاحت میں ہم اس معمے کو سائنس اور نفسیات کی مدد سے سلجھائیں گے کہ آخر اس کی اصل وجہ کیا ہے اور گھروں میں وہ پرانا سکون کیسے واپس لایا جائے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اسکرین چھیننے پر آنے والے اس اچانک طوفان کی۔ ذرا ایک عام پاکستانی گھر کا تصور کریں۔ بچہ صوفے پر بیٹھا ہے، بڑا پرسکون اور مزے سے اپنے فیوریٹ کارٹون یا یوٹیوب ویڈیوز دیکھ رہا ہے۔ وقت ختم ہونے پر جیسے ہی کوئی بڑا اس کے ہاتھ سے فون لیتا ہے تو اچانک ایک طوفان آ جاتا ہے۔ رونا، چیخنا، چیزیں پھینکنا اور شدید قسم کے ٹینٹرمز۔ اس وقت والدین کا پریشان ہونا بالکل قدرتی سی بات ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ آخر اس پرسکون بچے کو ایک ہی سیکنڈ میں کیا ہو گیا؟ اس سوال کا جواب ہماری دوسری بحث میں ہے کہ بچے برے یا ضدی نہیں ہوتے، بلکہ دراصل ان کا دماغ اوور سٹیمولیٹڈ ہو چکا ہوتا ہے۔ اصل میں سارا کھیل ڈوپامین کا ہے۔ یہ دماغ کا وہ کیمیکل ہے جو ہمیں خوشی اور انعام کا احساس دلاتا ہے۔ جب بچے تیز رفتار اور رنگ برنگی شارٹ ویڈیوز دیکھتے ہیں تو دماغ میں اس ڈوپامین کی بھاری مقدار بڑی تیزی سے ریلیز ہوتی ہے۔ اصل مسئلہ تب شروع ہوتا ہے جب فون ہٹتا ہے، ڈوپامین کا لیول اچانک گر جاتا ہے اور ایک ننھا سا دماغ اس تیز ترین کیمیائی محرومی کو برداشت ہی نہیں کر پاتا۔ یعنی یہ کوئی عام ضد نہیں ہے، بلکہ دماغ کا ایک بہت تیز کیمیکل ری ایکشن ہے۔ ذرا موازنہ کریں، ایک طرف ہماری تیز رفتار ڈیجیٹل دنیا ہے جہاں ہر سیکنڈ کے بعد سین بدلتا ہے اور دماغ کو مسلسل اور فوری ریوارڈ ملتا ہے، اور دوسری طرف ہماری سست رفتار حقیقی دنیا جہاں صبر اور انتظار کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس تیز رفتار اسکرین کی وجہ سے بچوں میں بوریت برداشت کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ فون ہٹتے ہی انہیں اصلی دنیا بہت سست اور بورنگ لگنے لگتی ہے، جس کا نتیجہ اس شدید غصے اور چڑچڑاپن کی صورت میں نکلتا ہے۔ اور یہیں سے جنم لیتا ہے ہمارا تیسرا پہلو، جذبات پر قابو پانے کا بحران اور اندرونی صلاحیتوں کا کمزور پڑ جانا۔ اس کانسیپٹ کو ہم the good, the bad اور the within، the good, the bad and the within کہہ سکتے ہیں۔ دیکھیں، اسکرینز بالکل بری نہیں ہے، یہ بچوں کو سکھاتی بھی ہیں اور انٹرٹین بھی کرتی ہیں، لیکن اس کا برا پہلو یہ ہے کہ ان پر حد سے زیادہ انحصار اس چیز کو کمزور کر دیتا ہے جو بچے کے اندر ہے، یعنی ان کا اپنے جذبات پر کنٹرول، صبر اور خود کو پرسکون رکھنے کی طاقت۔ یہ اندرونی صلاحیتیں آہستہ آہستہ بالکل ختم ہونے لگتی ہیں۔ مشیگن میڈیسن کی ریسرچ نے جذبات کو سمجھنے کے لیے کچھ کلر زونز بنائے ہیں۔ نیلا رنگ یعنی بوریت، سبز یعنی پرسکون حالت، پیلا یعنی بے چینی اور سرخ جس کا مطلب ہے دھماکہ خیز غصہ یا میلٹ ڈاؤن۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب بچہ پیلے زون میں پریشان ہوتا ہے اور اسے چپ کرانے کے لیے فوراً فون پکڑا دیا جائے تو وقتی خاموشی تو مل جاتی ہے، لیکن وہ بچہ کبھی یہ سیکھ ہی نہیں پاتا کہ اسکرین کے بغیر خود کو سنبھال کر واپس پرسکون سب زون میں کیسے آنا ہے۔ اب آتے ہیں ایک انتہائی اہم اور حساس موضوع کی طرف، والدین کا ذہنی دباؤ اور یہ کہ آخر اسکرین کا سہارا لیا کیوں جاتا ہے۔ سائنس اسے اسپل اوور ایفیکٹ کہتی ہے۔ ریسرچ بتاتی ہے کہ آج کل والدین پر ذہنی دباؤ بہت زیادہ ہے۔ تھکاوٹ اور سٹریس کم کرنے کے لیے اکثر بڑے بھی اپنے فون میں گم ہو جاتے ہیں، جسے فبنگ کہتے ہیں۔ جب ایسا ہوتا ہے تو بچوں کو غیر ارادی طور پر نظر انداز ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ اس سے والدین اور بچوں میں چڑچڑاپن اور تصادم بڑھتا ہے، بچے زیادہ تنگ کرتے ہیں اور تنگ آ کر انہیں دوبارہ اسکرین پکڑا دی جاتی ہے۔ یہ ایک ایسا چکر ہے جو بس چلتا ہی رہتا ہے۔ مشیگن یونیورسٹی کی ریسرچ اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ روتے ہوئے بچے کو خاموش کرانے کے لیے موبائل دینا وقتی طور پر بے ضرر لگتا ہے، مگر طویل مدت میں اس کے بہت نقصانات ہو سکتے ہیں۔ ایک تھکے ہارے انسان کے لیے یہ الیکٹرانک بیبی سٹر واقعی فوری راحت ہے، اور دیکھیں اس میں کوئی شرمندگی کی بات بھی نہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ یہ وقتی سکون گھر میں والدین اور بچوں کے درمیان ایک خاموش جذباتی فاصلہ پیدا کر رہا ہوتا ہے۔ تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ ہمارا اگلا حصہ اسی بارے میں ہے کہ زبردستی بات منوانے کے بجائے ایک مضبوط تعلق کیسے بنایا جائے۔ چائلڈ بیہیویئر ایکسپرٹ پینی ولیمز کا ایک بہت زبردست اور طاقتور نظریہ ہے، کنیکشن اوور کمپلائنس، یعنی زبردستی فرمانبرداری کے بجائے باہمی تعلق پر زور۔
جب کوئی بچہ مشکل وقت یا غصے کے دورے سے گزر رہا ہو تو اس وقت ہمارا بنیادی مقصد صرف ڈانٹ کر بات منوانا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کے ساتھ ایک جذباتی تحفظ اور بھروسہ قائم کرنا ہونا چاہیے۔ کیونکہ اگر صرف زبردستی فون چھین کر حکم چلایا جائے تو یہ بس ایک بینڈ-ایڈ یا وقتی پٹی کی طرح ہے۔ اس سے وقتی خاموشی تو آئے گی، مگر ساتھ ہی ایک پاور سٹرگل یا طاقت کی جنگ شروع ہو جائے گی۔ اس کے برعکس جب ہم بچے کے جذبات کو سمجھ کر ایک کنیکشن بناتے ہیں تو انہیں ذہنی اور جذباتی تحفظ ملتا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو مستقبل میں انہیں خود اپنے غصے پر قابو پانا سکھاتی ہے۔ چلیں اب ذرا عملی اقدامات کی بات کرتے ہیں۔ پرسکون اسکرین روٹین اور توازن کیسے لایا جائے؟ آج ہی سے یہ 3 آسان قدم اٹھائے جا سکتے ہیں۔ پہلا قدم، اچانک فون ہرگز مت چھینیں، پیشگی وارننگ دیں، جیسے کہ ٹائمر لگا دیں۔ دوسرا قدم، فون واپس لیتے ہی فوراً کوئی متبادل سرگرمی دیں، کوئی فزیکل کھیل یا کہانی، تاکہ ان کی پریشان کن انرجی کہیں اور لگ سکے۔ اور تیسرا قدم، جب بچہ سکون سے فون واپس کر دے تو اس کے پرسکون رویے کی خوب دل کھول کر تعریف کی جائے۔ ایک متوازن گھر کے لیے کچھ مزید زبردست اسٹریٹجیز یہ ہیں۔ اسکرین ٹائم کو راتوں رات بند کرنے کے بجائے پیار اور تسلسل کے ساتھ آہستہ آہستہ کم کیا جائے۔ گھر میں کچھ واضح نو فون زونز بنائے جائیں۔ ریسرچ کہتی ہے کہ سونے سے پہلے اسکرین ہٹانے سے بچوں کی نیند کا معیار شاندار ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بچوں کے جذبات کا نام لیں، انہیں بتائیں کہ ہم ان کی الجھن سمجھتے ہیں، اور سب سے اہم، دن میں کچھ وقت فون سائٹ پر رکھ کر مکمل توجہ کے ساتھ ان کے ساتھ گزارا جائے۔ اور آخر میں ایک انتہائی اہم اور سوچنے والا سوال، آج ہم اپنے بچوں کے ساتھ کس قسم کا تعلق قائم کریں گے؟ یاد رکھیں، ہر نیا دن ایک نیا موقع ہے۔ اسکرینز تو رہیں گی، لیکن بچوں کے دماغ اور ان کے جذبات کو سمجھ کر ہم ایک گہرا، محفوظ اور پرسکون تعلق ضرور بنا سکتے ہیں۔ اس وضاحت کو جاننے اور سمجھنے کا بہت شکریہ۔ امید ہے یہ معلومات ایک بہترین اور پرسکون خاندانی ماحول بنانے میں مددگار ثابت